بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شوکت آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، چونکہ آج جناب مختار کی شہادت کا دن ہے، اس لیے ہم نے ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی المعروف شمول علی صاحب کو۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے والے جناب مختار علیہ الرحمہ کی آج شہادت کا دن ہے، اس لیے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو مولانا کے ساتھ شروع کریں گے۔ مولانا صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو جناب مختار علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کو مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی زحمت گوارا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب، السلام علیکم۔ اس عظیم دن کے موقع پر اور جناب مختار کی شہادت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت مختار علیہ الرحمہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک بڑے خاندان، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مختار علیہ الرحمہ ایک شجاع، ایک سخی، ایک کریم، ایک شریف، ایک عظیم، ایک زاہد، ایک عابد، صائم النہار قائم اللیل کا نام ہے۔ حضرت مختار علیہ الرحمہ سن 1 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ 67 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ مطلب 67 سال آپ نے زندگی گزاری۔ جی، لیکن یہ زندگی ایک مقصد اور راہ حسینیت میں گزاری ہے۔ مولا حسین کے بڑے عاشقوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور آپ کا پورا خاندان آل محمد سے عشق و محبت کی اپنے آپ میں ایک مثال ہے جو مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ حضرت مختار کے خود والد ابو عبیدہ ثقفی اور آپ کے چچا ابراہیم ثقفی اور آپ کے چچا سعد بن مسعود ثقفی یہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ خود آپ کے والد، آپ کے چچا جو کہ شجاعان عرب میں آپ کا نام آتا ہے، اور آپ کے دادا مسعود ثقفی، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ انہیں جو لوگ پکارتے تھے، جو آپ کا لقب تھا، وہ بڑا خوبصورت عظیم القریتین۔ جی، مسعود ثقفی حجاز کے جناب مختار کے دادا، ہاں، مسعود ثقفی حجاز کے بزرگان میں سے تھے۔ عظیم القریتین مطلب مکہ اور طائف کے بزرگ۔ جی، چونکہ قبیلہ بنی ثقیف جو ہے یہ طائف میں تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ تو یہ لوگ بھی مدینہ تشریف لائے۔ تو جناب مختار ایک عظیم گھر میں اور ایک بہادر گھر میں، اور آپ کا خاندان سخاوت میں، شجاعت میں، کرم میں، مہمان نوازی میں، کنبہ پروری میں مشہور تھا عربوں کے درمیان۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی چونکہ جناب مختار جی ایک بہادر باپ کے ہی نہیں بلکہ جی، ایک بہادر ماں کے بھی بیٹے تھے۔ بے شک، اس میں ٹھیک کوئی ہے؟ شک نہیں۔ جی جی تو میں چاہوں گا کہ جناب مختار کی والدہ سے
عقد کے لیے جناب ابو عبیدہ ثقفی نے جو احتیاط کی تھی، میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں۔ جی بہت اچھا سوال ہے شوکت صاحب آپ کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جناب مختار کے والد، میں نے کہا نا ابو عبیدہ ثقفی، اچھا حضرت مختار کے خاندان میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء گزرے ہیں، ادیب ادبا گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، اور آپ کے مطلب خود والد بہت بھروسے مند آل محمد کے اور چاہنے والوں میں سے تھے، اور آپ کے والد خود بڑے مدبر تھے اور بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ تو آپ نے جو احتیاط، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے اور یہ علم ہونا چاہیے میں نے کہ اس بات کو جی چھیڑا کہ تاکہ ان کے گھر کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے جی میں، ان جی کے جی والد کے بارے میں، ان جی کے خاندان کے بارے جی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں دیکھیے کو ابھی پتہ میں جو بتاؤں گا شوکت صاحب اور میرے معزز ناظرین کرام بھی جو سن رہے ہیں، وہ نتیجہ خود اخذ کر لیں گے کہ حضرت مختار کا دنیا میں آنا، آپ کے والد کی شادی اور آپ کی والدہ کا انتخاب، یہ ایک غیبی مدد شامل حال ہے اس میں۔ ہاں، چونکہ مختار کا دنیا میں آنا ایک عظیم مقصد کے تحت تھا، جیسے کہ پیشن گوئیاں بھی ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، امیر الموحدین، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عنقریب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بنی ثقیف کا ایک جوان جو ہمارے بیٹے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ مولا حسین نے خود بھی اپنے خطبے کے درمیان کہا ہے، مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں۔ تو جناب مختار کے والد، کون بنی ثقیف میں ایسا گھر رہا ہوگا کہ جو نہ چاہتا رہا ہوگا کہ ابو عبیدہ ہمارے داماد ہو جائیں؟ ہاں، جن کی اتنی ہاں شہرت جی اچھا، پھر اس زمانے میں شجاعت، اور شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت، کرم، مہمان نوازی، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں ہر زمانے میں۔ اب ابو عبیدہ ثقفی کے سامنے بزرگان بنی ثقیف اور اس وقت جو لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کے سامنے بنی ثقیف کتنی لڑکیاں ہیں، آپ جس گھر میں کہیں گے آپ کا رشتہ فوراً لوگ قبول کر لیں گے، اور خوشی خوشی، مطلب یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ لیکن ابو عبیدہ ثقفی چونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں ایک صرف بیوی نہیں بلکہ ایک ماں چاہیے تھی اپنے بیٹوں کے لیے، ہاں ایک ماں چاہیے تھی۔ اور دیکھیے حقیقت ہے کہ صرف مختار ہی نہیں، اس گھرانے میں مختار کی جو رہائی ہوئی ہے وہ آپ کی بہن صفیہ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ صفیہ کا بھی ایک مقصد عظیم، میں نے کہا نا پورا گھرانہ آل محمد سے والہانہ محبت کرتا تھا، ہاں یہ سب کے سارے جو ہے یہ عاشق تھے اس گھر کے۔ تو جناب مختار کے والد فرماتے ہیں ابو عبیدہ ثقفی کہ ایک روز میں سویا تو عالم رویا میں، عالم خواب میں کوئی کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، غیبی آواز آئی کہ تزوجوا دوما۔ سنیے گا ناظرین کرام، آپ بھی سنیے گا بڑے غور سے کہ دیکھیے کس طرح سے یہ پلاننگ، ایک مطلب غیبی مدد شامل حال ہے۔ تزوجوا دوما الحسناء الحوما فلا تسمعوا فيها للائم اللوما۔ ایک غیبی آواز آئی کہ شادی کر لے ابو عبیدہ، کس سے؟ دوما سے، جو صاحب جمال ہے، اور صرف صاحب جمال نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نیک سیرت ہے اور بڑی خوبیوں کی مالک ہے وہ۔ یعنی خواب میں ہاں نام بھی دیکھیے، بتایا ہاں گیا، اشارہ ہو رہا اور ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہاں کہ یہ عورت جو ہے ہاں یہ بہت زیادہ خوبیوں کی مالک ہے، ہاں، اور صرف مالک ہی نہیں ہے، کوئی ملامت کرنے والا، چونکہ فلا تسمعوا فیہا للائم اللوما، کوئی ملامت کرنے والا ایک عیب بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ کیا بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یعنی ہاں عیب نکالنے والے عیب نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں جی، ایک عیب بھی نہیں نکال سکتے ہیں۔ صبح کے وقت آپ نے بزرگوں سے بات کی، بتایا کہ ایسا ایسا ہے، تو کسی نے کہا کہ بس یہ غیبی مدد ہے، اور اس سے مراد دومت الحسنہ، حسنہ کہتے ہی دومت الحسنہ، حسنہ اس لیے کہا جاتا ہے بی بی کو کہ آپ بڑی خوبیوں کی مالک تھی، بلکہ میں یہاں پر کہوں ابن تیفور نے خود بلاغات النساء کے اندر جو ہے
جناب مختار علیہ رحمہ کی والدہ گرامی کے بارے میں خود لکھا ہے، بڑی غیور عورت، بڑی فصیحہ، بڑی بلیغہ عورت. ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ مختار جیسا بیٹا بھائی ماں کی آغوشی جناب مختار بچے کا بھی پہلا بڑے گہوارہ فصیح ہے. و بلیغ ہاں تھے، ہاں بڑے تو فصیح و باپ بلیغ. بھی فصیح و ہاں بلیغ، ہاں ہاں دیکھیے والدہ آپ. بھی ہاں فصیح و اور بلیغ. آپ واہ کے واہ گھرانے میں ادبا بھی تھے اس واہ واہ زمانے میں. واہ واہ جی. واہ. اور میں نے کہا محتاج تعارف نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے طالب علم میں کتنی اس کے روشنی. مطلب شجاعت، بلاغت، ہاں فصاحت، جی جی ادب، سب بڑی کچھ جو خوبیوں ہے کا جناب گہوار. مختار ہاں کو اپنے گھر آنے سے ہاں ملا. وراثت میں ملی ہے، جی، شجاعت وراثت سے میں. لے کے ہر چیز جو ہے. تو یہ جب بتایا تو کہا کہ یہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ مراد جو ہے یہ دوما بنت وہب بنت عامر بنت معیب کی بیٹی کی طرف اشارہ ہے. بس رشتہ گیا، وہ خوشی خوشی انہوں نے قبول کیا اور آپ کی مولانا شادی صاحب ہو ایک گئی. بات جی بڑی اچھی سامنے آئی جی 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 کہ اس کے مطلب کہ جناب مختار کی والدہ کی کوالٹیز بھی مشہور تھیں، جس کے وجہ سے جیسے ہی انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا ہاں فوراً اور دیکھیے. فوراً لوگوں نے بتا دیا ہاں کہ وہ ہاں عورت جو ہے وہ ہاں آپ کے لیے بہت بہتر ہے. جی جی، ہاں میں چاہوں گا تو کنٹینیو یہی تو وہ غیبی آواز میں یہی تو راز تھا کہ فلا تسمعوا فیہا کریں. للائم اللومہ. ہاں کہ کوئی عیب نہیں، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ گئے. تو پھر آپ کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد دومت الحسنہ سے بی بی سے خود اب بی بی فرماتی ہیں. تو یہ کیا انتظام ہے مختار کے آنے میں. خود بی بی فرماتی ہیں کہ جب بی بی نے محسوس کیا اپنے صدف میں اس گوہر نایاب کو، تو بی بی کہتی ہیں کہ ایک رات میں سوئی، عالم رویا میں نے دیکھا. یعنی جناب مختار کی والدہ نے. ہاں ہاں وہ کہہ رہی ہیں، اب آپ بتا رہی ہیں کہ دیکھیے ایک تو ادھر تھا، وہ آواز آئی تھی ان کے والد کے انتخاب کے وقت. اب جیسے ہی بیوی کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے صدف میں اس نایاب گوہر کو محسوس کیا، تو کہہ رہی ہیں کہ عالم رویا میں، عالم خواب میں ایک غیبی آواز آئی. کوئی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابشری بالولد اشبہ الشیء بالاسد اذا الرجال فی کبت تقاتلوا علی بلد کانا لہ الحظ الاسد. کوئی کہہ رہا ہے بشارت ہو دوما آپ کو بیٹے کی جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر بکھرے ہوئے شیر جیسا ہے. کیا بات ہے. مطلب آپ دیکھیے علامات دیکھیے کہ ابھی مختار دنیا میں آئے نہیں، لیکن غیبی خبر بھی جو مل رہی ہے آپ کی والدہ کو، وہ تشبیہ دیکھیے کہ شیر سے، بپھرے ہوا شیر. ہاں بپھرے ہوئے شیر جیسے جس وقت لوگ مشکل میں ہوں گے، مطلب مکے کی لڑائی میں اس کا حصہ سب سے شدید ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے مختار کی آمد کہ جو غیبی. صاحب یہ بہت اچھی بات آپ نے جی کہی کہ خواب کے ذریعے ہاں جناب مختار کے والد کو جی بشارت، جی خواب کے ذریعے جی جناب مختار کی والدہ کو بشارت. جی جی ٹھیک ہے. ہاں یہ جناب مختار سے کے آنے سے پہلے اتنے سارے انتظامات خود جی بتا رہے ہیں ہاں کہ جناب مختار کتنی عظیم ہاں ہستی ہیں. ہاں میں چاہوں گا جی. کہ اچھا ایک بات میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بات یاد آ گئی مجھے، میں کہہ رہا ہوں مختار کا جہاں اتنا انتظام تھا آنے کا غیبی، ایک مختار کا نام بھی مختار سے پہلے مختار نہیں تھا کوئی. کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ مطلب ابو عبیدہ ثقفی ان کے اور دومت الحسنہ کے زبان پہ یہ اللہ نے جاری کیا ہے نام مختار. ہاں مختار پہلے نام نہیں تھا، اس کے بعد ہی پھر شروع ہوا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جی اب میں مطلب انفرادیت نام میں بھی ہے آپ کے. واہ واہ واہ. جی میں چاہوں گا مولانا صاحب کہ جناب مختار کی کنیت ہاں اور جناب مختار کے القاب جی جو ہیں جی ان پر بھی تھوڑی سی روشنی. دیکھیے جناب مختار کا لقب جو میں نے پڑھا ہے اور کنیت، لقب آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، یہ میں نے پڑھا ہے. اور کنیت آپ کی کیسان ہے، ابو اسحاق کنیت ہے اور لقب کیسان ہے. لقب کیسان. جی جی کیسان ہے آپ کا لقب. اور یہ لقب سنتے ہیں کہ
मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब जनाब मुख्तार हाँ हाँ छोटे से थे और जी खेल जी रहे जी थे जी 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 और जी आपको उठाया हाँ हाँ और आपके सर पर हाथ हाँ, ये फेरा बिल्कुल सही है। और कैयस जी कैयस जी कहा। जी मैं चाहूंगा मौलाए कायनात जिसे कैयस कह रहे हैं हाँ उस लक़ब के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की ज़हमत बहुत उठाएं। अच्छी बात आपने कही है, वाक़ई ये इल्हामी सवाल है। बात ये है कि इस पे मोतरज़ीन जी मतलब जिन्होंने तासुब की ऐनक लगा रखी है और दुश्मनान दीन उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है, हालांकि वो सब रिवायात कैयस सहीफ है। एक्स्ट्रा जीनियस को कहते नहीं, हैं ना। ये मोड़ा है कि वो कैसानिया फ़िरका वगैरह वो सब बकवासियात में है, वो जी। उसमें रियलिटी या अच्छा, हाँ कैसानिया फिरके से हाँ वो जोड़ा। जोड़ा जी है जी वो। जी जी जी। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों। तो असल जो सही रिवायत है तो वो ये है कि असबक बिन नुबाता से है ये। अच्छा जी। और असबक बिन नुबाता वो फरमाते हैं। अब देखिए बात ये है कि अब किसी रिवायत को जी देखने के लिए, परखने के लिए हम इल्म रिजाल की तरफ रुख करते हैं, रिजाल की कुतुब देखते हैं। अब रिजाल की किताबों में असबक बिन नुबाता जो उलमाए रिजाल ने जो तरतीब दी है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की, उसमें 6 तबक़ात बनते हैं। तो पहले तबक़े में तो सलमान वग़ैरह हैं, दूसरे तबक़े में असबक बिन नुबाता हैं। अच्छा 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 जी माशाअल्लाह। हाँ दूसरे, और बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी का नाम है असबक, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। असबक जैसा जलीलुल क़द्र सहाबी फरमा रहा है कि जिसको रिजाल में भी एक बड़ी हैसियत है कि दूसरे तबके का, वो फरमाते हैं कि रअयतुल मुख्तारा, ये जो आपने पूछा ना जी 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 ये इसके बारे में मैं जी जी बता जी दूं जी। नाजरीन और खुसूसन जवान ज़्यादा मुतवज्जे रहें और दुआ में याद रखें कि रअयतुल मुख्तारा अला फ़ख़्ज़ अमीरुल मोमिनीन वहुवा यमसहु रअसहु व यक़ूलु या कय्यिस या कय्यिस। अच्छा हाँ, सरकार फरमाते हैं असबक बिन नुबाता के एक रोज़ मैंने देखा कि मुख्तार हैदर कर्रार के रान पर बैठे हुए हैं। क्या बात है। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, और मौलाए कुल मुख्तार के सर पर दस्त शफ़क़त फेर रहे हैं बड़े प्यार से और कह रहे हैं या कय्यिस ऐ अक्लमंद, ऐ अक्लमंद, ऐ अक्ल वाले। मौलाए कायनात जिसे अक्लमंद कहें, कोई और ये सनद नहीं दे रहा है, ये मौलाए कायनात दे रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ये वो कह रहा है कि जो बाबे मदीनतुल इल्म है, वाह वाह वाह, ये वो कह रहे हैं कि जो खुद अक्ल कुल हैं। वाह 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 वाह। ये कोई आलिम अल्लामा या आम इंसान, कोई अदीब नहीं कह रहा है, कोई प्रोफेसर नहीं कह रहा, ये अक्ल कुल। अल्लाह अकबर। वो कैयस कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं एक्स्ट्रा जीनियस, एक्स्ट्रा जीनियस। और यकीनन अगर एक्स्ट्रा जीनियस ना होते तो इतने खराब हालात के अंदर कातलाने इमाम हुसैन से बदला कैसे लेते, साइड सी बात है। इतने वर्स पोजीशन में। हाँ वाह, क्योंकि मौलाए कायनात ने उन्हें कैयस कहा था, एक्स्ट्रा जीनियस कहा था। बल्कि मैं एक बात कहूँ कि मौरखीन ने बाज़ जगह लिखा भी है कि मुख्तार आने वाली चीज़ को इल्हामी सूरत में उसे पहचान लिया करते थे। मैं कहूँगा कि जहाँ इतनी खुसूसियात आप में थीं, ये मेरा अपना खुद, मेरी क्या हैसियत है, बहरहाल मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ नाजरीन, और लेकिन ये मुझ हकीर के दिल में एक बात आ रही कि ये जो मौरखीन लिख रहे हैं कि वाक़े को जान लिया करते थे, दूरअंदेश जिसे कहें, दूरअंदेशी, ये जो लम्स यदुल्लाही है ना जो खेल रहे हैं, ये उसका नतीजा था। सर पर हाँ हाँ हाँ। तो ये जाहिर सी बात है कि ये देखिए हाथ किसका है, हाथ यदुल्लाह है और लिसानुल्लाह कह रही है कि या कय्यिस। तो ये रावी असबक बिन नुबाता है। तो चूंकि 2 बार सर पर हाँ और ज़बान पर या कय्यस लिसानुल्लाह, यानी जिसका कसीदा खुद मौलाए कायनात बचपन में पढ़ दे उसे मुख्तार कहते हैं। जी। अब इसमें उलमा लिखते हैं कि चूंकि या कय्यस 2 मरतबा कहा तो इसका तस्निया बन गया कैसान। ओहो। अब देखिए है ना, ये बात समझ में
آتی ہے اور یہی قریب ہے سب سے زیادہ. اس پر ہمارے اور اس پہ لوگوں نے بڑے مطلب جسے اسٹوری کہیں بنا کہ لیا ہاں کہ وہ تو کیسا دشمن انیاف ظاہر سی اللہ بات ہے جانتے ہیں, جی جی بلکہ بڑے دو عالم کا میں نام آپ کو بتاؤں وہی کافی ہے. جی 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 ایک ابن نما علیہ الرحمہ اور آیت اللہ خوئی, عظمت اجتہاد کی ایک بہترین کڑی جسے کہیں کہ ایک علم رجال پر جنہوں نے بہت اللہ اللہ اکبر, ان کی شخصیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو نور اللہ قبرہما, ان دونوں نے کہا کہ بس یہی قریب ہے کہ کیسان وہ کیسانیہ والا نہیں بلکہ یہی ہے, یا کیس یا کیس. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو علماء فقہا کی باتوں ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. جناب خوئی علیہ الرحمہ کا بہت بڑا احسان ہے ہاں کہ بہت انہوں نے تحقیق کر کے علم رجال کے اوپر جی جناب مختار کے لیے جتنی ضم کی اور غلط اور بوسیدہ اور ہاں دشمنوں کی گڑھی ہوئی روایتیں تھیں تردید کی ہے ان اسے. کی تردید. ہاں اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ جناب مختار اتنے شجاع تھے, بہادر تھے, جی. تو ان کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ اب جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب لشکر مدینہ سے ایران کی طرف کسرا سے لڑنے گیا ہے, یہ جنگ ہوئی ہے, تو اس جنگ میں چونکہ یہ دور جو ہے وہ خلیفہ دوم کا دور تھا, تو آپ نے ابو عبیدہ ثقفی کو سربراہ سردار بنا کر بھیجا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشن پر جا رہے تھے تو ساتھ میں بیٹے کو بھی لیے. اس وقت مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر مبارک 13 برس تھی, 13 سال 13 سال تھی. 13 سال میں بچے کھیلتے کودتے ہیں. جب آپ گئے ہیں یعنی کہ اس جنگ میں شوکت صاحب آپ گئے ہیں تو آپ اپنے والد سے آگے نکل جایا کرتے تھے دشمنوں پر حملہ کرتے کرتے. تو آپ کے جو چچا تھے وہ آپ کو پیچھے ہاں کہیں ارے اتنا آگے, اب ظاہر سی بات ہے کہ عمر بھی 13 سال ہے وہ پھر. تو یہ آپ کی بڑی جنگ, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز ہی الگ تھا آپ کی جنگ کا, اور اس کے بعد تو کافی آپ نے جنگیں, لیکن یہ پہلی جنگ میں جو شرکت کی اپنے والد کے مولانا ساتھ. صاحب چونکہ زیادہ وقت نہیں رہتا ہے تو جی اس جی لیے میں ساری باتوں کو تفصیل میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا جی ہوں. جی میں بغیر کسی تمہید کے یہاں پر آتا ہوں. جناب مسلم کو جی امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا, جی. تو اس وقت جناب مختار کہاں تھے؟ مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کر مسلم کو بھیجا. تو مسلم جب کوفہ میں داخل آئے ہیں تو والد کوفہ جب حضرت مسلم ہوئے ہیں تو حضرت مسلم آپ جو مہمان رہے ہیں وہ حضرت مختار کے یہاں رہے ہیں. سفیر حسین ہاں مہمان جناب مختار بنے. ہاں مہمان جناب مختار بنے. اب آپ پھر بتائیے عبید اللہ کتنا ٹرسٹ تھا, جی کتنا بھروسہ تھا. ظاہر سی بات ہے بھروسے کی آپ بات کر رہے ہیں. علماء نے ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ حالانکہ اس میں دشمنوں کو تھوڑا سا موقع ملا تو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حق کبھی چھپتا نہیں. ہاں چھپتا نہیں ہے, اور حق کے مقابلے پر جو آتا ہے حق اسے پچھاڑ دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو سابات میں ایک خارجی نے حملہ کر دیا تھا مولا حسن. بہت اچھی بات یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی. جی 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 میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا. جی جی ہم بات کریں گے کوفے کی بات, لیکن میں چاہتا ہوں کوفے سے پہلے اس کو کہ جناب مختار کے اوپر معاذ اللہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کرنے کا. ہاں یہی میں کہہ رہا تھا. جی 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 جی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے چچا اس واقعے کو ذرا سا ہاں ڈیٹیل اب دیکھیے, چونکہ آپ نے کہا نا کہ اتنا بھروسہ تھا حضرت مسلم کو کہ کوفہ میں آپ کے گھر کا انتخاب کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ناظرین سن بھی رہے ہیں, پہلے بھی آپ کا پورا گھرانہ میں نے کہا نا وہ آل محمد کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا اور بھروسے والا تھا پورا گھرانہ. تو اور حضرت مختار کی بات یہ الگ ہے, آپ کا عشق سب سے زیادہ میں کہوں گا. تو حضرت مختار علیہ الرحمہ جب مولا حسن علیہ السلام زخمی ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے سعد بن مسعود ثقفی کے گھر لے چلو, مطلب
آپ کے چچا جناب مختار کے چچا کے گھر جب آپ آئے تو جناب مختار بھی تھے، تو جناب مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن بن علی کو آپ معاویہ کے حوالے کر دیں۔ وہ عالم جلال میں آ گئے، یہ کیا بات کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ جناب مختار اپنے چچا کو بھی چیک کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ کہیں دیکھیں، حالانکہ انہیں یقین تھا لیکن پھر بھی مطلب 1% جسے کہیں، یعنی اس خاندان سے اتنی محبت تھی ہاں کہ امام حسین کی نصرت تو بعد میں کریں گے، ہاں امام حسن کی جان کا خطرہ تھا ہاں تو انہوں نے اپنے چچا کو بھی چیک کرنے کے ہاں لیے جی اس بات کو کہا۔ ہاں جی 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 تو بعد میں خود جناب مختار نے کہا کہ نہیں چچا، میں تو یوں ہی اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال وہ ایک اب وہ جو تعصب کی اینک لگا کے تاریخ پڑھتے ان کی بات ہی الگ ہے۔ بہت اچھی بات آئی گفتگو میں کہ جناب مختار کے یہاں سفیر امام حسین یعنی جناب مسلم جا کر رکے۔ ہاں جی، اگر معاذ اللہ امام حسن کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہوتا تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو کوفے میں یہ نہ کہتے کہ جناب مختار کے گھر پر جا کے قیام رکھو۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی جی شوکت جی صاحب، جی حقیقت یہی ہے، حقیقت بالکل یہی ہے کہ سب سے جناب زیادہ مسلم بغیر جی جو ہے جی کیا نام ہے جی امام حسین کی اجازت کے ہاں جناب مختار کیا نہیں جی رکے۔ جی 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 اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ بھروسے مند تھے اور یہ گھر سب سے زیادہ بھروسے مند تھا، لیکن پھر جاسوسوں نے خبر کر دی ابن زیاد کو، تو حضرت مسلم خود پھر ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ وہ تو شفٹ ہونا مجبوری تھی، مجبوری تھی، سب سے زیادہ سیفسٹ پلیس اگر کوئی تھی تو جناب مختار کا ہر طرح سے انفارمیشن کے بعد وہ شفٹ ہاں ہوا۔ جی جی انفارمیشن کے بعد کہ کہیں دشمن تک کوئی خبر پہنچ ایسا نہ ہو کہ مختار پہ آ جائے۔ پھر حضرت مختار کسی کام کے غرض سے یا کسی مقصد سے باہر چلے گئے تھے۔ اچھا اچھا، حضرت مسلم کی جب شہادت واقع ہوئی ہے، بہرحال وہ کوفے کوفے کے جو حالات تھے ہاں وہ کوفے میں نہیں تھے، پھر جب اس کے بعد آئے ہیں تو ابن زیاد نے آپ کو قید میں بھی رکھا تھا۔ ایک بات بہت اچھی بات آ گئی جی، اور اسی درمیان حضرت میثم کو بھی قید کر رکھا تھا۔ اچھا، میں چاہوں گا مولانا صاحب جی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی زحمت گوارا کریں کہ جب واقعات کربلا ہو گیا جی اور سب کو اسیر کیا گیا جی اور اسیر کرنے کے بعد دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، ہاں اس وقت تو جناب مختار قید میں تھے، جی، تو جب سر آئے ہیں اور اس وقت جناب مختار کو بلایا گیا تو جناب مختار نے کیا کہا؟ جناب مختار قید میں ہیں، جناب میثم تمار بھی قید میں ہیں۔ میثم کہہ رہے ہیں قید خانے میں کہ مختار، اچھا ہاں، جناب مختار سے میثم کی ہاں جب ملاقات ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے جی جی، تو کہہ رہے ہیں کہ مختار عبید اللہ ابن زیاد یہ مجھے سولی پر چڑھا دے گا، میری زبان بھی کاٹے گا اور میں داعی اجل کو لبیک کہہ جاؤں گا، لیکن مختار تم آزاد ہو گئے یہاں سے قید سے، اور تم اس کا سر اپنے پیروں سے کچلو گے۔ یہ جناب میثم تمار قید خانے میں جناب مختار سے کہہ رہے ہیں ہاں، اور یہ قتل ہوگا ابن زیاد۔ تو جناب مختار نے مسکرا کے کہا کہ میثم میں اپنے آقا کا تو بدلہ لوں گا ہی لوں گا، آپ کی شہادت کا بھی لے لوں گا۔ واہ واہ واہ، کتنا کانفیڈنس تھا جناب مختار کو، ظاہر سی بات ہے۔ ارے روایت میں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس روایت کو بھی کہ مختار ٹہل ٹہل کر کہتے تھے اور فضائل آل محمد بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں دشمنوں کو قتل کروں گا اور قاتلان حسین کو قتل کروں گا، اور آل محمد کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کے فضائل بیان کرنے پر بھی آپ کو کوڑے لگے ہیں اور قید میں ڈالا گیا ہے۔ مختار کئی بار قید خانے میں گئے ہیں، زندان میں گئے ہیں۔ اور بھی کوئی مکالمہ
ابن زیاد کے ساتھ جب مختار کا ہے، جناب مختار، اب ظاہر سی بات ہے کہ قید سے، قید خانے میں ہیں ہاں وہ، قید سے ٹھیک جب ہے۔ آئے ابن زیاد نے بلایا، تو ابن زیاد علیہ اللعن والعذاب نے جب بلایا تو جناب مختار، وہ آپ مشہور ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو کہا کہ مال الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ میرا اولی الامر کون ہے، ہاں ہم اولی الامر کی ہاں قدم اللہ کے قدم بنائے پر، وہ اولی الامر کی ظاہر اطاعت سی کرنے بات والے ہے، ہیں۔ واہ ہاں واہ واہ قدم واہ۔ قدم پر جو ہے وہ، ہاں، اور عشق کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی رہی۔ جی، تو جب ابن زیاد نے آئے بائیں شائیں بکنا شروع کیا جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، تو مختار غضب میں آئے اور دہاڑ کر کہا، او فرزند سمیہ، وائے ہو تجھ پر، اے زیاد کے بچے، علی اور حسنین کی توہین کر رہا ہے، تیرا منہ ٹوٹے، تو وہی مشہور زنا زادہ، اور یہ جو تو نے تہمت لگائی ہے یہ تیرے لیے اور تیرے امیر یزید کے لیے ہے، واہ 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 واہ۔ یہ میرے آقا اور حسنین کریمین کے لیے نہیں۔ تو یہیں سے آپ سمجھیے کہ سامنے ظالم جابر کتنا اس کی قید ظالم میں، اس کی قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہاں جواب دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں درس ولایت دے رہے ہیں کیا بات ہے، کہ دیکھو علی کا چاہنے والا، ظاہر سی حسین بات، کا ہاں چاہنے والا۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اولی الامر ہیں، اور اولی الامر بھائی کہتی اسے یہ ہم جینا چاہیں اور رسول کہہ دیں کہ اپنی جان دو تو فوراً ہمیں دینا ہے، بے شک بے شک، امام کہہ دے جان امام دو تو کہہ میں دے، دینا حجت کہہ دے، فوراً دینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مختار نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو گھبراؤ مت، خوف نہ کھاؤ، مرنا تو ہے ہی ہے انسان کو، لیکن اگر اس راہ میں اس سعادت کی موت ہو، شہادت سعادت کی موت ہے، جس کو اولی الامر مانتے ہیں اس کے ہاں بارے میں ایک لفظ نہیں ایک سنتا۔ لفظ نہیں، ہمیشہ صبح قیامت تک کے لیے درس ہے کہ دیکھو کبھی سمجھوتا نہ کرنا، کیا بات ہاں ہے۔ کہیں بھی۔ تو بس اس وقت پھر یہ بدبخت جو ہے، اب یہ تبری کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تبری نے لکھا ہے کہ اس نے ایک لکڑی اٹھا کر غصے میں ماری مختار کو، ہاں، تو جناب مختار کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ بعض جگہ یہ بھی ہے کہ جو دوات نہیں ہوتی تھی پتھر کی، اسے گھسیٹ کے مارا جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو اس گیا۔ کے مطلب ان کے الفاظ نے اس کے اوپر نشتر چلا دیا، ہاں چوٹ کر دیا، ہاں اس کو ذلیل کر دیا۔ ہاں صرف ابن زیاد کو نہیں، ابن زیاد کے ماں باپ کا کچا چٹھا بھی کھول کر رکھ دیا جناب ہاں، مختار نے۔ دیکھیے آپ، جی۔ یہی ہے، ہم نے کہا نا کہ ظاہر سی بات ہے یہ درس دے رہے ہیں جناب مختار۔ مولانا صاحب ایک بات بتائیں جی کہ جناب مختار نے جی قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، ہاں اور ہمارے کچھ خطیب، جی کچھ ذاکرین جی یہ پڑھتے بھی ہیں کہ انہوں نے تقریباً 3,83,000 لوگوں کو، جی دشمنان اہل بیت کو قتل کیا۔ اس روایت کی سچائی کیا ہے، دیکھیے حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت اپنی جگہ درست ہے، آیت اللہ مقدس اردبیلی کے یہاں بھی یہ پائی جاتی ہے روایت، ہاں، اور میں سمجھ سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے دل میں بھی ایک سوال اٹھے کہ اتنے لوگوں کا قتل، اور 3,83,000 کی تعداد بہت ہوتی ہے، 3,83,000 کی پیشن گوئی بھی تھی اور 3,83,000 قتل بھی کیا آپ نے۔ اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاریخ کے ہی حوالے سے، تاکہ ناظرین کا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ حضرت مختار علیہ رحمہ کے اس عظیم ہدف میں حضرت ابراہیم بن مالک اشتر بھی شامل تھے، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بہادر تھے وہ خود بھی۔ تو حضرت ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کو جو قتل کیا تھا، شام میں جو جنگ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں 80,000 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کتنوں کو؟ 80,000۔ یہ تو ایک جنگ ایک مارکے کی بات ہے، 4,000 بمشکل جان بچا کر بھاگے تھے، تو جب ایک جنگ میں 80,000، تو ظاہر سی بات ہے کتنی جنگیں اور کتنے حملے ہوئے ہیں
ہاں کبھی انفرادی صورت میں دشمن پکڑ کے آ رہا ہے، کبھی اجتماعی صورت میں آ رہے ہیں. ہاں تو یہ 3,83,000 کی تعداد کوئی بہت زیادہ تاریخ میں بھی اس کا ہاں تاریخ میں ہے اس کا. بلکہ میں ایک حضرت مختار کی معرفت کے حوالے سے بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کہا بھی کہ مختار کچھ زیادہ خوریزی نہیں ہوئی ہے. اچھا ہاں بس یہ کہنا تھا کہ مختار عالم جلال میں آ گئے اور کہنے لگے زیادہ کی بات کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے نا تو امام حسین کی 1 انگلی کے برابر نہیں ہوگا. 1 انگلی کے برابر. یہ مختار کی معرفت ہے. سوچئے مطلب مختار حسین جناب مختار کی نگاہ میں کیا ہے یہ ہے. خود لوگ دیکھیں پڑھیں تاریخ میں سب موجود ہے. جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا مقام ہے جناب مختار کا اور کیا اچھا امام 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے. مجھے یاد آ گئی اس موقع پر کہ ہر انسان کی قیمت اس کے اندر کی وہ معرفت ہے جو آل محمد سے ہے. وہی قیمت ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہ بتائیے مولانا صاحب کہ جناب مختار نے جب قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سر بھیجے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تو اس کو دیکھنے کے بعد بنی ہاشم کے لوگوں نے کیا عمل کیا؟ ابن زیاد کا سر جب بھیجا ہے، ابن زیاد کا سر ہرملہ کا بھیجا ہے، ہرملہ کا سر بھیجا. دیکھیے یہیں سے آپ سمجھیے کہ جب ہرملہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں اس کے آگے بھی میں سوال کروں گا. اچھا جی سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی اجازت نہیں تھی، امام راضی نہیں تھے، تو یہ جو عمل ہے اس عمل کے اوپر امام نے کیا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتائیے تاکہ پتہ چل جائے نا کہ عمل دیکھیے کا ریئیکشن کیا ہے. بات یہ ہے، میں یہاں پر تھوڑی ایک بات اور کہنا چاہوں گا اور وہ بالکل سامنے کی بات ہے اس میں کہ کسی بندے کا اگر مطلب یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر دوست 1000 ہوں تو کم ہے، دشمن 1 ہو تو بہت ہے. 4 دشمن 2 دشمن اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی شخصیت کشی کیسے کرتے ہیں، کریکٹر کلنگ کیسے کرتے ہیں. اور سوچئے کہ جناب مختار کے لاکھوں کی تعداد میں مطلب 3,83,000 دشمن، پھر ان کا پورا گھرانہ، پھر ان کا قبیلہ، کتنے دشمن ہوں گے سوچئے آپ. پھر بھی حقائق ہم تک جو پہنچے ہیں یہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بس اللہ نے یہ. تو امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا ری ایکشن تھا اس؟ وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو روایات ایسی آئی ہیں نا کہ امام راضی نہیں تھے یا امام سے اجازت نہیں لی تھی یا محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے تھے نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. ان کا جو انتقام جو تھا اس میں امام کی مرضی نہیں تھی. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس میں جو دشمن طاقتیں ہیں جو اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت جو بنی امیہ کے لوگ تھے اور جو مروانی لوگ تھے اور جو یہ اتنے دشمن ان کے گھر والے، یہ سارے دشمن جو تھے انہوں نے ایسی خرافات پھیلائی. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں بکاؤ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی شکل بھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب محققین نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اسناد جتنی بھی ہیں یہ سب ضعیف ہیں. اور ہمارے یہاں تو اس صدی میں جو سب سے بڑی تردید کی ہے ان ضعیف روایتوں کی، مرسلہ روایت کی، وہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا کام کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سر گیا ہے کس کا؟ ابن زیاد کا، ہے نا. تو ابن زیاد کے یہاں جب سر آیا تھا تو وہ کھانا کھا رہا تھا، وہاں بھی جب گیا ہے تو کھانا کھا رہے تھے امام اور سرکار محمد حنفیہ بھی.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہرملا کا سر بھی دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کو دعائیں دیں امام نے. محمد حنفیہ نے بھی مختار کو بھی دعائیں دی ہیں، اور مالک اشتر نے جو ابن زیاد کو سر قلم کیا اس جنگ میں جو بھی میں نے بتایا، وہ ابراہیم بن مالک اشتر نے، تو محمد حنفیہ نے مختار کو بھی دعائیں دی ہیں اور ابراہیم کو بھی دعا دی ہے. جس وقت ہرملا کو واصل جہنم کیا ہے تو اس وقت جناب مختار نے ایک طویل سجدہ شکر ادا کیا ہے، اور کسی نے کہا کہ مختار گھر میرا قریب ہے اور کچھ کھا پی لو، تھک گئے ہو. کہا نہیں، میں روزے سے ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھئی روزہ، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، اور ہر ظالم کو جب مارتے تھے تو سجدہ شکر ادا کرتے تھے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے مختار جانتے تھے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ میرے ذریعے سے یہ کام کروا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اللہ ہی کا کام ہے جو مختار کر رہے تھے، قاتلان امام حسین علیہ السلام، کیونکہ حسین حجت خدا. تو جب وہاں تو امام نے دعائے خیر دی، پھر حضرت مختار نے 20,000 درہم جو بھجوائے تھے، اور جو بنی ہاشم کے گھروں کی تعمیر جو ہے مرمت کروائی، یہ سب جو ہے. اور پھر ایک روایت بہت مشہور ہے، میں بیان کر دوں. امام نے دعا دی، خود مختار کے بیٹے، ہاں، امام خیمے کے دروازے پہ بیٹھے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا ہے، ایک بزرگ. پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں مختار کا بیٹا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ مولا نے فوراً جو ہے سینے سے لگایا امام محمد باقر اسلام نے، اور اپنے پہلو میں جگہ دی، اور بڑے مشفقانہ انداز سے، بڑے محبت بھرے لہجے میں حال دریافت کیا. تو ابو الحکم کہتے ہیں کہ مولا میں آیا اس لیے ہوں کہ لوگ جو ہے میرے والد کے بارے میں اور غلط باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ان پر وحی، یہ ساری باتیں جب بتائیں تو امام نے کہا کہ اللہ مختار کو جزائے خیر دے، اللہ مختار پر رحمت نازل کرے. خبردار مختار کو برا مت کہو. خبردار، ہاں، یہ بھی امام کا جملہ، لا تسب المختار، خبردار مختار کو سب و ستم برا بھلا نہ کہو، کیونکہ مختار ہی ہیں کہ جنہوں نے ہم آل محمد کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. مطلب واقعات کربلا کے بعد 5 سال تک، جب تک یہ سرا نہیں گئے ہیں دشمنوں کے، تب تک بنی ہاشم کے گھر میں نہ چولہا جلا ہے، نہ دھواں اٹھا گھر سے، اور نہ ہی کہ کسی نے سر میں تیل ڈالا، نہ خضاب لگایا، نہ سرما لگایا. مطلب کوئی زیب و زینت کی چیزیں اختیار نہیں. ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں سامنے آ گئی کہ دیکھیں، ہم کسی بات کو اگر پرکھتے ہیں تو اس کے لیے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، 3 میں سے کسی ایک چیز کا ہونا چاہیے. جناب مختار کے لیے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. جب جناب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینا شروع کیا تو امام خاموش رہے، اور خاموش رہ کر اس بدلے کی تائید کی. یہ ہے تقریر معصوم. جب جناب مختار نے دشمنان اہل بیت کا سر بھیجا تو اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام خوش ہوئے اور جزائے خیر کی دعا دی، اور جزائے خیر کی دعا دی. ہاں، تو یہاں قول معصوم بھی ہے، فعل معصوم بھی ہے، تقریر معصوم بھی ہے. یہ روایت بھی جو ہے عمرو بن علی بن حسین، جی سر آپ کے بیٹے نے خود فرمایا کہ میرے بابا کے پاس جب اس ظالم کا سر آیا ہے، مختار نے بھیجا ہے، تو سجدہ شکر کی، اللہ کی حمد کی، اور حمد کرنے کے بعد تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر دے. کیا بات ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ لسان اللہ. اب آپ یہ ایک بات بتائیں جی، کہ جب امام نے منع کر دیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، کہ خبردار مختار کو برا مت کہو، ہاں تو پھر اگر امام کی اطاعت کرنی ہے ہاں، تو پھر جو بھی امام کو اپنا اولی الامر مانتا ہے وہ جناب مختار کے لیے ادنا سا بھی گوشہ اپنے دل کے اندر غلط نہیں لا سکتا. جہاں دیکھیے امام نے کہا لا تسب المختار، مختار کو برا بھلا نہ کہو، وہیں ابو الحکم سے بھی کہا تھا کہ
رحم اللہ وباک، رحم اللہ وباک، رحم اللہ وباک، 3 امام محمد مرتبہ، باقر علیہ ہاں السلام 3 مرتبہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ مختار پر رحم کرے، رحمت نازل کرے، رحمت نازل رحمت کرے۔ نازل کرے۔ اب سوچیے آپ، مولانا صاحب، ہمیں غیروں سے کوئی تکلیف نہیں، وہ تو مخالف ہیں، وہ تو دشمن ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ اپنے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو حکومت چاہیے تھی، ان کے دل کے اندر ملک گیری کا جذبہ پروان چڑھ رہا تھا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کو ایک ٹول بنایا، اس کو سامنے رکھ کر ایک کارڈ کھیلا، اور اس کے بعد یہ جناب ہاں مختار آپ یہ صحیح سوال ہے آپ کا۔ بعض یہ حالانکہ یہ غیروں کی ساری میں نے پہلے کہا، اور آیت اللہ خوئی علیہ الرحمٰ نے تردید بھی کہ یہ سب ضعیف روایتیں ہیں، لیکن جب اپنا کوئی بغیر سوچے سمجھے جاہلانہ بات کرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ معرفت ضروری ہے۔ دیکھیے جو تاریخ میں ملتا ہے، جب بھی کوئی دشمن آتا تھا، چاہے وہ انفرادی صورت میں چاہے اجتماعی صورت میں، آپ یقین جانیے کہ جیسے ہی آتا تھا تخت پر مختار دیکھ کر تڑپ جاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہاں ہے میرا حسین، کہاں ہے میرا عباس، کہاں ہے میرا شہزادہ علی اکبر، کہاں ہے؟ تڑپ جاتے تھے۔ اور جس وقت ظالموں سے پوچھا جاتا تھا تم وہاں تھے، تو نے کیا کیا، تو آپ یقین جانیے کہ اس وقت مختار اور مختار کے جتنے ساتھی ہیں وہ آہو فغار نالا اور گریہ و زاری، یعنی دشمنوں نے جو ظلم کیا تھا ہاں ان کی زبان سے اس کا ہاں اقرار کرواتے تھے، ہاں ہاں اور اس واقعات کو سننے کے بعد جو ہے ہاں وہ خود بھی گریا کرتے تھے اور پورا دربار گریا کرتا ظاہر تھا۔ سی بات ہے۔ تو اس کے مطلب اس طرح سے تو جناب مختار کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت سے مصائب جو ہیں، ہاں جو ہاں کربلا کے ہاں چھپے ہوئے تھے، ہاں ہاں ان دشمنوں کے منہ سے ہی اپنے دربار میں بیان کروا ایک دفتر ادھر سے بھی ہے، جی صحیح، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور تو آپ سوچئے کہ جو ملک گیری کی ہوس کرے گا وہ پھر یہ طریقہ استعمال کرے گا، سوچنے والی بات ہے بالکل۔ لیکن وہی ہے کہ اگر یہاں پر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اگر چمگادڑ کو دن میں سورج نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کی اپنی بصارت کا قصور ہے۔ تو جو جس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کو، 4 بر اعظم میں پھیلی ہوئی حکومتوں سے ٹکرا جانا آسان کام، مذاق نہیں ہے، بالکل مذاق نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا آسان ہے، آسان ہے، جی صحیح کہہ رہے ہیں، کرٹیسائز تو کرنے میں پیسہ اتنا تو بڑا خرچ انقلاب کچھ لے کے جاتا ہے آنا۔ نہیں، جی۔ اور پھر قربانی جو پیش کی ہے جناب مختار نے، خود اس راہ میں قربان ہو گئے، تو جب مقصد پورا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ عشق حسین بڑی میں دردناک شہادت ہے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بیان کرنے میں میں آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ ابن زبیر بہت ملعون شخص کا نام ہے، مصعب ابن زبیر بہت ملعون ترین ہے، مطلب مصعب اتنا ملعون ہے کہ مصعبی نے وہ قلعے کا محاصرہ کیا تھا اور جناب مختار اور 6000 آپ کے جو ساتھی تھے اندر تھے۔ تو یہاں روک کر ایک بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا ظالم تھا یہ کہ جناب مختار کی شہادت کے بعد وہ 6000 لوگوں سے اس نے کہا کہ ہم تمہیں امان دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے سوچا کہ امان دے رہا ہے، جب نکلے ہیں تو 6 کی 6000 لوگوں کو اس نے ذبح کروا دیا، قتل کروا دیا۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی مصعب سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر 6000 بھیڑ بکریاں بھی تو اس طرح سے ذبح کراتا تو بھی یہ اسراف تھا، چہ جائے کہ یہ انسان تھے جن کو مارا ہے۔ بڑے ظالم لوگ یہ تھے، یہ ملک گیری اور ہوس، ہاں یہ ان کو چاہیے تھی حکومت، ابن زبیر کو چاہیے تھی حکومت، جناب مختار کو نہیں۔ تو جناب مختار کی شہادت کے بعد میں ایک بات اور کہوں، پھر میں اس طرف آ رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ آپ کی ایک وفادار زوجہ جن کا عمرہ بنت نعمان بن بشیر نام ملتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے، آپ کی بڑی دردناک شہادت یوں ہے کہ مصعب بن عمیر نے، اس ملعون نے مصعب ابن زبیر
اس ملعون نے کہا کہ عمرہ تھا جناب مختار کی زوجہ سے کہ بیزاری کرو مختار سے، برا بھلا کہو، تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہا میں مختار سے بیزاری؟ تو کہا مختار میں کیا خوبی دیکھی آخر کہ بیزاری نہیں کر رہی ہے؟ عمرہ نے بڑی جرأت سے کہا کہ مختار ایک پرہیزگار آدمی کا نام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مختار کی، ہاں سوچئے، وفادار بیوی زوجہ کہہ رہی، وہ ہر روز روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا، میں اس سے بیزاری کروں گی جو عاشق حسین، جو علی کا اتنا بڑا عاشق۔ اس پر مصعب نے کیا کیا؟ عمرہ کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جناب مختار کی زوجہ عمرہ بنت نعمان بن بشیر، جن کا سر تلوار سے قلم کیا یہ مصعب ابن زبیر ملعون کے حکم سے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 3,83,000 دشمنوں کا قتل کرنا اور ابراہیم بن مالک اشتر کا شامیوں سے لڑنا اور 80,000 کو مارنا، جو میں نے تعداد بتائی ہے، تو اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ اتنے دشمن کے باوجود آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جناب مختار کی قبر مشہور تھی، لوگ جانتے تھے؟ ہاں، یہ بہت اچھی رخ پر آگے۔ میں چاہوں گا کہ جناب مختار کے ہاں بھائی جناب مختار کی قبر کا کیسے پتہ چلا؟ اتنے دشمن تھے جن کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیے 1191 سال تک، 1191 ناظرین 1191 سال تک مختار کی قبر چھپی رہی۔ اتنے دشمن تھے کہ 1191 اب یہیں سے انسان، ہاں 1191 ہاں سال تک، 1258 ہجری میں آپ کی قبر کو ڈھونڈا گیا اور پھر تیار کی گئی، جو آج شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، وہ ڈھونڈا کس نے؟ شیخ عبد الحسین تہرانی، جنہیں علماء شیخ العراقیین کا خطاب دیتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو ان کو علم تو تھا کہ جناب مسلم کے احاطے میں ہے قبر، لیکن بڑے جستجو میں تھے کہ کہاں ہے قبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے چاہنے والے اور عارف شخصیت، احاطے میں کئی جگہ انہوں نے کھدوائی، مگر اسی احاطے میں یہ کام کروا ہی رہے تھے کہ علامہ سید شریف رضا، علامہ سید شریف رضا، یہ کون ہے؟ سید علامہ سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند جلیل ہیں یہ۔ تو آپ آئے، آپ نے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بتایا کہ شیخ العراقیین نے کہ ہم مختار کی قبر۔ تو آپ نے بتایا کہ میں والد کے ساتھ آتا تھا جناب مسلم کے قبر مبارک پر کی زیارت کے لیے، تو آپ ایک کونے اس طرف لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر قبر مختار ہے، یہاں پر آپ فاتحہ پڑھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی عارف شخصیت کا نام ہے سید مہدی بحر العلوم۔ ان کا واقعہ تو آپ نے اور ناظرین بھی مصائب میں محرم میں سنتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے مصائب میں وہ ہستی تھے۔ تو جب انہوں نے بتایا، پھر اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں جناب مختار کی قبر بھی اور وہ پتھر بھی برآمد ہوا کہ جس پر لکھا تھا کہ یہ قبر مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کی ہے۔ یہ آپ کی مطلب پھر تبھی سے جو ہے یہ کب ہوا ہے؟ 1258 ہجری میں، یہ انہوں نے بتایا۔ تو مختار کی شہادت میں یہ ہے کہ جب مختار جنگ کرتے کرتے مصعب ابن زبیر کے جو سپاہی تھے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا تنہا۔ جانتے ہیں کہ جب ایک ساتھ کتے مل کر شیر پر حملہ کریں تو بہرحال جو ہے وہ مقصد بھی پورا ہو چکا تھا مختار کا، اور قاتلان نے امام حسین السلام سے بدلہ بھی لے لیا تھا۔ تو مختار کا پورا بدن چھلنی کر دیا تھا، وہ ظلم کیا تھا، مطلب نیزے مختار کے جسم میں پیوست تھے، نیزے، ایک نیزہ نہیں، نیزے، تلواریں کھپی ہوئی تھیں جناب مختار کی۔ اور اس عالم میں عاشق علی، عاشق حسین اور عاشق آل محمد کے یہ حال تھا کہ زخمی خون بہہ رہا ہے اور زانوں اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے کہاں گئے؟ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور مسجد کوفہ میں داخل ہونے کے بعد پھر وہاں محراب کی طرف بڑھے جو جائے شہادت امیر المومنین تھی، وہاں مسجد کوفہ میں بڑھے اور مسجد کوفہ کے ممبر پر سر رکھ کر اور رونے لگے
کہ مولا آپ کی بیٹیاں بے مقنع چادر. اور روایت میں ملتا ہے کہ جناب مختار قید میں بھی روتے تھے جب ظلم سنتے تھے. جناب مختار دربار میں بھی روئے ہیں. جناب مختار چلتے چلتے یاد آتا رونے لگتے تھے, گریہ کرنے لگتے, جیسے میں نے بتایا. تو ناظرین, مختار محتاج تعارف نہیں ہے, اور یہ تو بہت ہی جو آپ نے سنا یہ بہت ہی معمولی سا تعارف تھا, اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانے کی اس حقیر نے کوشش کی ہے. اور شوکت بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں. نہیں دیکھیے, آج شہادت تھی. جی جی اور یہ ہماری ہی نہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے جی جی کہ ہر شخص دعا کرتا ہے کہ امام آپ ظہور کیجئے, ہاں آپ کے ساتھ مل کے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیں گے. ہوں ٹھیک ہے, ایک شخص جس نے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے میں اپنی آخری سانس تک لگا دی, ہوں اگر اس کی شہادت کا دن آیا ہے جی تو سب کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جناب مختار کے ذکر کو گھر گھر پہنچائیں, بے شک تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اتنے بدترین دور میں حقیقت ہے. جناب مختار نے ایسے کارنامے کو انجام دیا جو رہتی دنیا تک اپنے میں ایک مثال ہے. حقیقت ہے. مولانا صاحب, چونکہ اب ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگا, آپ نے بہت سے گوشوں کے اوپر روشنی ڈالی. انشاءاللہ پھر حیات رہی, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اور دوسرے عناوین پر آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. انشاءاللہ. ناظرین, اب آپ ہمیں اور مولانا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.